الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صاحب معراج محبوب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنا سننا ایک نیک کام، اس نیک کام میں اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا، اور اس نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جائے گا۔ تو بیان کرنے سننے سے پہلے جس قدر اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اسی قدر اس بیان کا سننا اور کرنا مزید قابل ثواب ہوگا۔ لہذا بیان کرنے سے پہلے اور سننے والے سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، تاکہ اس ایک عمل کا ثواب کئی گنا ہو جائے۔ ایک عمل ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کیا، ایک نیکی، وہی ایک عمل 100 اچھی نیتوں کے ساتھ کیا تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو اگر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری اس تھوڑی سی توجہ میں عمل وہی رہے گا مگر ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا سنوں گا، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں تعالیٰ یا تبارک و تعالیٰ کی کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت ہوا تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ ان کی جو روایتیں بیان ہوئی دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جو آج بیان ہوگا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، بالخصوص گھر میں بیان کروں گا اور گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صاحب پر گزر ہوا۔ وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہو کر ہی آیا۔ یعنی حدیث پاک میں جاری نہر ہے، وہ نہر جو جاری ہے جس کا پانی جاری ہوتا ہے، اس میں بھی بیان کر دیا گیا کہ ایسی صورت پائی جاتی ہے کہ اسراف ہو جاتا ہے، اور اسراف شریعت مطہرہ میں مذموم ہے، منع کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آیت کریمہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان: بے شک بیجا خرچنے والے اسے یعنی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ یہ آیت فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مطلق ہے تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا۔ یعنی میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز بیان کی جاتی ہے کسی قید کے ساتھ، کسی صورت کے ساتھ، کسی کنڈیشن کے ساتھ، اور ایک کنڈیشن لیس ہوتی ہے، کوئی صورت نہیں بیان کی جاتی، تو اسراف جو ہے وہ ہر صورت میں جبکہ واقعی اسراف ہو منع کیا گیا ہے۔ اور جب آیت کریمہ میں مسرفین کے بارے میں فرمایا گیا انہ لا یحب المسرفین، بے شک بیجا خرچنے والے اسے یعنی اللہ کو پسند نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا ہر قسم کا اسراف کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، خواہ وضو میں اسراف کرنے والا ہو، خواہ گھر میں اسراف کرنے والا ہو، خواہ مال کو ضائع کرنے والا ہو، خواہ اپنا کھانا بچا ہوا ضائع کرنے والا ہو، جس چیز پر بھی اسراف کا اطلاق ہوتا ہے، جس چیز کو کہا گیا کہ یہ اسراف ہے، تو اب ایسی چیز میں بیجا خرچ کرنے والا، ایسا کام کرنے والا، ایسا اسراف کرنے والا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ مزید فرماتے بلکہ خود اسراف فی الوضو میں صیغہ نہیں وارد اور نہیں حقیقتاً مفید تحریم، یعنی ایک بات تھی عام اسراف کی، ہر طرح کے اسراف کو شریعت نے منع کر دیا، اس آیت کریمہ نے ہر طرح کے اسراف کے لیے دروازہ بند کر دیا، مگر جب بات اسراف فی الوضو کی آتی ہے، وضو میں اسراف کی بات آتی ہے، تو وضو کے اسراف میں تو صیغہ نہیں وارد ہوا، یعنی اس سینس کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ اسے منع کیا گیا کہ جس جملے سے جس چیز کو، جس حکم کو روکا جائے، منع کیا جائے، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اب ایسا اسراف کرنا حرام ہوگا، تو وضو میں اسراف کرنا حرام ہوا۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے فتاوی میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں کے تحت ارشاد فرماتے ہیں بیجا یعنی خرچ یعنی اسراف، بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، بیجا خرچ ہے، سارا مال خیرات کر کر بال بچوں کو فقیر بنا دینا بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے، اسی لیے اعضاء وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا بھی اسراف مانا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر یعنی بھلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات اپنے ذہن نشین فرما لیجئے، لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، اسراف میں کچھ بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا کچھ اسراف نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد بنانا، اللہ کی رضا کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کی قربانی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بار بار حج کے لیے جانا، بار بار مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جانا، دوسروں پہ صدقہ کرنا، دوسروں کی دعوت کرنا، نظر و نیاز کرنا، اپنے گھر میں چراغاں کر کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا، ساری چیزیں خیر ہیں، ساری چیزیں بھلائی ہیں، ساری چیزیں
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے والی ہیں. جو کام اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہو، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والا ہو، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے نسبت قائم کرنے والا ہو، اس میں سب کچھ ساری زندگی کی کمائی خرچ ہو جائے تو یہ اسراف نہیں، یہ خیر ہی خیر ہے. اور دوسری جانب جہاں پر 1 روپیہ خرچ نہ کرنا تھا وہاں 1 روپیہ خرچ کرنا، اسے ضائع کر دینا، بچے ہوئے کھانے کو پھینک دینا، شادی بیاہ کے اندر بیجا رسومات پر رقم خرچ کرنا اور اس انداز سے خرچ کرنا جس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں، اس انداز سے اپنے معاملات کو سنبھالنا اور ناجائز رسومات پر رقم کا خرچ کرنا یقیناً اسراف میں داخل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دعا مانگتے سنا، الہی عز و جل میں تجھ سے جنت کے داہنی طرف سفید محل مانگتا ہوں. فرمایا اے میرے بچے اللہ عز و جل سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس امت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کرے گی. باؤنڈری ہر چیز کی ہے، ہر مسجد کے اندر کچھ قوانین ہیں، ہر ملک میں کچھ قوانین ہیں، ہر جگہ کچھ قوانین ہیں، ہر مارکیٹ میں کچھ قوانین ہیں، ہر جگہ کے معاملات میں کچھ نہ کچھ قانون، کچھ انتظامی معاملات ہیں. اسی طرح شریعت مطہرہ نے حد بندی کر دی، جائز کام بیان کر دیے اور اس کے ناجائز کام بیان کر دیے. ناجائز کام کے علاوہ کاموں کی اباحت ہے، انہیں جائز قرار دے دیا. جس چیز کی جیسی حد بیان کر دی اس حد کا لحاظ ضروری، اس حد کو توڑ دینا، اس حد سے پھلانگ جانا، اس حد کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دعا کی بھی ایک حد بیان کی گئی، وضو کی بھی ایک حد بیان کی گئی. جو ان حدود کے اندر رہ کر اس وضو کو سر انجام دے فضیلت کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے اور اس شخص کا یہ عمل مقبول اور کار ثواب ہے. اور وہی شخص اگر اس چیز کو، اس دائرے کو توڑ کر پھلانگ کر باہر چلا جاتا ہے اور دعا کے اندر تجاوز کرتا ہے، وضو میں تجاوز کرتا ہے تو یہ ملامت کا مستحق ہے. مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دعا میں تجاوز یعنی حد سے بڑھنا تو یہ ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں. جیسے ان کی صاحبزادی نے کیا، فردوس جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا مانگنا بہتر ہے. جنت کا مانگنا کسی کنڈیشن کے ساتھ، مولا مجھے اس صورت میں، اس جگہ پر، اس کنڈیشن میں یہ جنت عطا فرما، یہ بے محل ہے، بے موقع ہے، بے ضرورت ہے اور اس کی اجازت نہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل کو مانگے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ہے وہ سوال کرتا ہے یا اللہ عز و جل مجھے جنت الفردوس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، تو یہ تجاوز نہیں ہے. کیوں؟ جنت الفردوس کا مانگنا بہتر ہے کہ اس میں شخصی تعین نہیں، نوع تقرر ہے، اس کا حکم دیا گیا. وضو میں حد سے بڑھنا 2 طرح سے ہو سکتا ہے. 3 بار دھونے کے بجائے تعداد میں بلا اجازت شرعی زیادتی اور عرض کی حد میں زیادتی، جیسے پاؤں کا گھٹنوں تک اور ہاتھ کا بغل تک دھونا، آدھے بازو تک ہاتھ دھونا وضو کے اندر اور آدھی پنڈلی تک پاؤں دھونا یہ مستحب ہے، اور پورا گھٹنوں تک وضو میں پاؤں دھونا اور بغل تک ہاتھ دھونا یہ تجاوز کرنا ہے. ایک اعرابی نے خدمت سراپہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کر دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کر دوسروں کو سکھانا سنت سے ثابت ہے. مبلغین کو چاہیے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسراف کے
صرف حسب ضرورت پانی بہا کر 3 اعضاء دھو کر وضو کر کر اسلامی بھائیوں کو دکھائیں. ہرگز بلا حاجت شرعی کوئی عضو 4 بار نہ دھلے، اس کا خیال رکھیے. پھر جو بخوشی اپنی اصلاح کروانا چاہے وہ بھی وضو کر کر مبلغ کو دکھائے اور اپنی غلطیاں دور کروائے. دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں یہ مدنی کام احسن طریقے پر ہو سکتا ہے. درست وضو کرنا ضرور سیکھ لیجئے. صرف 1 بار وضو کا طریقہ پڑھ لینے یا سن لینے سے صحیح معنی میں وضو کرنا بہت دشوار ہے. بار بار مشق کرنی ہوگی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات کو تحفہ دیا جاتا اور ان مدنی انعامات پر عاشقان رسول عمل کرتے اور روزانہ اس کی خانہ پوری کر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کراتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں پاتے ہیں. انہی مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 72 یہ ہے. کیا آپ نے بہار شریعت یا رسائل عطاریہ حصہ اول سے پڑھ یا سن کر اپنے وضو، غسل اور نماز درست کر کر کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے ہیں؟ ہر 12 ماہ میں 1 مرتبہ اس پر عمل کی ترغیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی برکتیں آپ کو خود ظاہر ہوں گی. نماز کی غلطیاں سامنے آئیں گی، وضو کی غلطیاں سامنے آئیں گی، اسی طرح کے غسل کے مسائل سامنے آئیں گے. رنگ برنگے مدنی پھول سامنے آتے رہیں گے اور ہماری اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا. اور یہ مدنی کام مدنی قافلوں میں بخیر و عافیت بہت اچھے انداز سے سر انجام ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل سینکڑوں نہیں ہزاروں عاشقان رسول کے وضو و غسل کی اصلاح کا باعث مدنی قافلے بنے. اور مدنی قافلوں کی برکت کے کیا کہنے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے داتا صاحب علیہ رحمت اللہ الواحد کی طرف سے مدنی قافلے کی خیر خواہی کی ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں. چنانچہ عاشقان رسول کا بیان ہے، ہمارا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار علیہ رحمت اللہ الغفار کی مسجد کے اندر 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا. ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت حاصل کر رہے تھے. دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے. انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی. پھر کہنے لگے، الحمدللہ عز و جل آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ گناہگار کے خواب میں تشریف لائے. اور کچھ اس طرح فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. لہذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لیے کھانا لایا ہوں، آپ حضرات قبول فرما لیں. کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے ہے سلامت